تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت اور حضور کی تعظیم اپنے تعظیم کے ساتھ ملا لیا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کو اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا۔ اللہ کو کیا تکلیف دے گا؟ اللہ کی ذات کو کون تکلیف دے گا؟ کیا تکلیف دے گا؟ تو معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا اللہ کی بے حرمتی کرنا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کتنی بڑی ہے کہ اللہ نے اپنے ذات کے ساتھ ملا لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے ذات کے ساتھ، حالانکہ حضور کو تو جسم ہے، حضور جسم والے ہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، حضور کو تکلیف دے سکتے ہیں، اللہ کو کیا تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہا ہے اپنے آپ کو ملوا لیا ہے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے حضور کو تکلیف دینا، حضور کی بے حرمتی کرنا، کس کی بے حرمتی کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کرنا، اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ حضور کی اطاعت سے منہ موڑ لینا، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لینا، حضور کو آزردہ کرنا اللہ تعالیٰ کو آزردہ کرنے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ کو آزردہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی شان، آپ کی تعظیم، کس طرح اللہ تعالیٰ تعظیم خدا بنا دیا۔ یعنی حضور کی عزت، اللہ کی عزت، حضور کی تعظیم،
اللہ تعالیٰ کی تعظیم. اگر میں کہوں تو اٹھا کے پھینک دیں. آیت ہے قرآن کی، قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں. اب کیا کر سکیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. بس سمجھنا ہے سرکار کی عظمت کتنی بڑی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حضور کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، حضور کو تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف دینا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ فرمایا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت. یہ بھی قرآن ہے. تو معلوم ہوا حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کو عزت دینا اللہ تعالیٰ کی تعظیم، حضور کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم. بات سمجھ میں آئی؟ تو حضور کا مقام اتنا بڑا ہے. حضور کی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا. اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ بات ہم فقط نہیں، بلکہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات کس نے کہا؟ یہ بات کو کس نے مانا؟ علامہ ابن تیمیہ. کون ہے معلوم ہے شخص؟ علامہ ابن تیمیہ. یہی سلفی لوگ، یعنی وہابی لوگ جو کہتے ہیں نا ہم سلفی لوگ، ان کا لیڈر. جس طرح ہمارے امام ہیں نا، جس طرح ہمارے علماء ہیں نا، یہ لوگ اسے مانتے ہیں. کسے؟ ابن تیمیہ کو. ابن تیمیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت و اذیت اور معصیت و نافرمانی کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا ہے قرآن حکیم میں. یعنی وہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اور رسول کی مخالفت اور اللہ کی اور رسول کی اذیت، اللہ کی اور رسول کی معصیت، نافرمانی، قرآن حکیم نے ایک ہی چیز قرار دیا ہے. تو کس نے فرمایا؟ ابن تیمیہ نے. ابن تیمیہ نے. اب یہ لوگ ابن تیمیہ کی بھی مانتے نہیں تو کس کی مانتے کی معلوم نہیں. ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی تعظیم، رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم، رسول کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا، رسول کو کی اطاعت نہ کرنا اللہ کی اطاعت نہ کرنا. کس نے کہا یہ؟ میں اسی لیے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ علامہ شیخ ابن تیمیہ اس نے کہا. آپ گھبرا نہ جاؤ. اہل سنت و جماعت جس معاملے میں صحیح ہیں وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ صحیح ہیں. وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ہماری بات پر. بات سمجھ میں آئی؟ وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو بیکار ہیں ہم. پھر کیا فرما رہا ہے؟ مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق باہم لازم و ملزوم ہے. لازم و ملزوم مطلب لازم ضروری، یعنی کور ریلیٹیو بولتے. لازم و ملزوم ہے، ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی حرمت کی جہت ایک ہی ہے. یہ فرماتا ہے جس نے رسول اللہ کو ایذا دی یعنی تکلیف دی، یہ اس کی کتاب.
جس نے رسول اللہ کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ اس کا لیڈر بول رہا ہے، ان کا لیڈر۔ جو لوگ ہم کو غلاٹہ کرتے، ہم کو پریشان کرتے، ہم کو گمراہ کرتے، ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے دور کرتے، وہ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھو، بعض لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ وہ وسیلے اور ذریعے کے قائل نہیں، وہ اصل میں کیا ہے، وسیلے کے قائل نہیں رہتے۔ ان کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی براہ راست تعلق چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کس سے براہ راست تعلق چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ براہ راست تعلق چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جو الٹے سیدھے باتیں کرتے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے، سمجھنے کے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اصل میں کیا ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا گیا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا پیغام بذریعہ وحی نازل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام آگے نوع انسانی تک پہنچائیں۔ یعنی حضور کو پیدا ہونے کا مقصد، حضور کو اس عالم میں مبعوث بعثت کا مقصد، اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی کیا کہ اللہ کی بات حضور پر نازل ہو، جسے وحی کہتے، بذریعہ وحی، وحی کے ذریعے حضور پر نازل ہو۔ اور حضور کا کام کیا؟ وہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچائے۔ تو آ گیا وسیلہ، آ گیا وسیلہ، یہی وسیلہ ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ یہی وسیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسالت، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بات آپ پر نازل ہوتی ہو وحی کے ذریعے، وہ انسانوں تک پہنچانا۔ اب جو بندہ اس مقام میں ہو جائے کہ اللہ کی بات کو لے کر امت تک پہنچانے کا رتبہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اب وہ بندے کی تعظیم کتنی بڑی ہے، وہ بندے کی تعظیم کتنی بڑی ہے؟ نہیں، اب سمجھے آپ، وہ بندے کی کتنی بڑی تعظیم ہے۔ جو بندہ، بات سمجھ میں، وہ بندے کی تعظیم کتنی بڑی ہے، جو بندہ اللہ تعالی کے احکام کو دوسروں تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو صرف اور صرف اسی پر نازل فرماتا ہے۔ کیا تم کو ہم کو وحی اترتی ہے؟ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ دعویٰ کرے تو ختم، خارج۔ بات سمجھ میں آئی؟ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، کیا کتنا بڑا رتبہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جتنا بڑا رتبہ اتنی بڑی تعظیم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بڑی تعظیم۔ اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، صرف یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ یہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ سرکار کا کام صرف اتنا ہی ہے،
صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ سے لے اور اللہ تک پہنچا دے. ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رتبہ عطا کیا ہے، مگر یہ جان لینا کہ حضور کا صرف اتنا ہی کام ہے، پیغام لیں اور پیغام دے دیں، بس ختم. اب ان کا کام کچھ بھی نہیں، ان کی ڈیوٹی اینڈ لائے، صحابہ کے پاس پہنچا دی ہے، ڈیوٹی اینڈ. بات سمجھ میں آئی کیا؟ اس طریقے سے سوچنے والے لوگوں سے دور رہو. صرف ڈیوٹی اینڈ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ یہی کام، اسی کام کے فقط نہیں پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پیغام لیں اور انسان تک پہنچا دیں اور اس کے بعد السلام علیکم چلے جائیں. نہیں، تمہاری پوری زندگی رسول کی صحبت سے گزر رہی ہے اگر مومن ہے. اگر آپ مومن ہیں آج بھی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اس کا علم حاصل کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے ہی، تم میں ہی رسول ہے. بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا رسول کا کام فقط وہ نہیں. یہ نظریہ ابن تیمیہ کا بھی نہیں، یہ نظریہ ابن تیمیہ کا بھی نہیں. ابن تیمیہ تو کیا لکھ رہے ہیں وہ، اس لیے کہ امت کا تعلق باللہ کا رشتہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے استوار ہو سکتا ہے، کسی کے پاس بھی اس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ یا سبب نہیں ہے. وہ فرماتا ہے رسول کے بغیر اللہ سے کوئی مل نہیں سکتا، اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. الرسول واسطہ ہیں، یعنی وسیلہ ہیں. بات سمجھ میں؟ رسول کیا ہے؟ واسطہ ہیں، اللہ سے رشتہ جوڑنے. بندہ اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو رسول کے در پہ آنا. رسول اللہ کے در پہ آیا تو اللہ سے اس کا رشتہ جڑتا. یہ ابن تیمیہ بھی مانتا. بات سمجھ میں؟ یہ کون مانتا؟ ابن تیمیہ بھی مانتا. اور وہ یہ فرماتا اللہ اور رسول دونوں کے حقوق باہم لازم و ملزوم ہیں، یعنی ان کی عزت اس کی عزت، سرکار کی عزت اللہ کی عزت، سرکار کی تعظیم اللہ کی تعظیم، سرکار کی اطاعت اللہ کی اطاعت مانتا ہے. پھر فرماتا ہے اللہ تعالی رب العزت کی عزت تو توقیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ایک ہے، ایک ہے بول رہا. اللہ اکبر. کیا ہے؟ ایک ہے. سرکار کی عزت اور اللہ کی عزت حقیقت میں ایک ہے، سرکار کی تعظیم اللہ کی تعظیم حقیقت میں ایک ہے. ایک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے کتنے بڑے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا کا مطلب حضور کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. یعنی اللہ کو تکلیف پہنچایا، جس نے رسول کو تکلیف پہنچایا اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچایا. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ، در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو مطلب کیا نکلا؟ اطاعت کا مطلب حکم ماننا. کل بھی سمجھایا تھا میں، اطاعت کا مطلب حکم ماننا یعنی بات ماننا. بات سمجھ میں آئی؟ اب حضور کی بات مانتے ہیں تو آپ حضور کو کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں. حضور کی
تعظیم کرتے ہیں، یعنی حضور کی عزت کرتے ہیں، ہے نا۔ حضور نے کہا نماز ایک دن میں 5 وقت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اب آپ نماز 5 وقت کی برابر جو وقت پر جیسا رسول اللہ نے بتایا ویسا پڑھے، تو مطلب کیا نکلا؟ آپ نے رسول کی عزت کی، رسول کی تعظیم کی، کیسے کہ رسول کی بات مان کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اب کس کی بات سنے؟ رسول کی۔ تو معلوم ہوا رسول کی تعظیم، اللہ کی عبادت۔ بات سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، اور ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اور رمضان آتے ہی باقاعدہ روزے کے لیے تیار ہو کر روزہ رکھنا شروع کر لیے۔ جو طریقہ رسول نے بتایا وہ طریقے پر روزہ رکھنے لگے۔ تو کس کی بات مانی آپ؟ رسول کی بات مانے۔ تو رسول کی بات مانے بولے تو کیا؟ رسول کی تعظیم کی، رسول کی عزت کی، ہے نا۔ تو رسول کی تعظیم کی، مگر کیا کر رہے ہیں آپ؟ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی۔ تو رسول کی تعظیم اللہ تعالی کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں لے لگا ہی مولا دیکھے۔ ہاں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کیا ہے؟ وہ خدا اور مخلوق کے درمیان مضبوط واسطہ ہے۔ خدا اور رسول کے، رسول اللہ کا وجود خدا اور مخلوق کے درمیان مضبوط واسطہ ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت چھوڑ دی، اس نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی۔ یعنی جس نے رسول کی عزت نہ کی، جس نے رسول کی تعظیم نہ کی، اس نے اللہ تعالی کی عبادت چھوڑ دی۔ بات سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون مان رہا ہے؟ ابن تیمیہ مان رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے یہ۔ ان کے لوگ گمراہ کر لے کر پھر رہی، ہمارے بچے گمراہ ہو لے کو پھر رہی۔ یہ دیکھو کیسا ہے، ہمارے بچے علم نہیں حاصل کر کو یہ گمراہ ہو لے کو پھر رہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ لوگ گمراہ کر رہی، ہمیں گمراہ ہو لے کو پھر رہی، پھر سینہ کبیاں کر لے رہی، ہائے ہائے کیا ہوگا کیا ہوگا، میرا بچہ ایسا ہوگا۔ بھائی تیرے بچے کو تو اگر علم برابر دیتا، صحیح لوگوں کے پاس پہنچاتا، صحیح علم دیتا، اور علم دین کی عظمت بتاتا، رسول اللہ کی عظمت بتاتا، کہیں کو تیرا بچہ ادھر ادھر بھٹکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ خود بھی سیکھو اور اپنے ماحول کو بھی سدھارو، ورنہ تو گمراہی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں علامہ شیخ ابن تیمیہ؟ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ تعالی نے اوامر و نواہی اور اخبار و بیان میں
رسول اللہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے. اوامر و نواہی یعنی حکم دینا، کرنے کا نہ کرنے کا، کرنے کا نہ کرنے کا حکم دینا، اور اخبار و بیان یعنی خبر دینا. سمجھ میں آیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسے قائم مقام مقرر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم مقام مقرر کیا ہے. سور حرام ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے سور حرام ہے؟ بولو نا بھائی. قرآن میں ہے نا. کتا حرام ہے. کہاں ہے؟ حدیث میں جو سرکار نے کہا حرام وہ بھی حرام، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا وہ بھی حرام. سمجھ گئے تو آسان، نہیں سمجھے تو مشکل. سمجھنا بات سمجھ میں ہی. مردار حرام ہے. کہاں ہے؟ قرآن پاک میں مردار حرام ہے. زندہ چیل حرام ہے. کہاں ہے؟ حدیث میں. یعنی جو رسول بھی امر و نواہی میں یعنی حکم کرنے کے حکم میں، روکنے میں جو بھی حکم، حضور بھی اللہ بھی، اللہ جو بھی بولے وہ بھی، اللہ نے جو اگر کہا کہ یہ کرو، اللہ نے کہا کہ یہ نہ کرو، ویسا ہی رسول نے کہا کہ یہ کرو، رسول نے کہا کہ یہ نہ کرو، دونوں برابر ہیں. دیکھیں مقام کیا ہے رسول اللہ کا. اور یہ کس نے کہہ رہا بھائی؟ جس کو آپ سلفی کہہ رہے ہیں، اس کا لیڈر، اس کا عقیدہ یہ ہے. اور پھر کیا فرما رہا ہے وہ؟ اس لیے مذکورہ بالا امور میں اللہ اور اس کے رسول کے مابین تفریق جائز نہیں، یعنی فرق نہیں کرنا. حدیث میں اگر حرام آیا تو وہ بھی حرام، قرآن میں اگر حرام آیا تو وہ بھی حرام. میں قرآن کے حرام کو ہی مانوں گا، حدیث کے حرام کو نہیں مانوں گا. فرق کر دیا گیا، گناہگار ہو گیا، حرام استعمال کرنے والا ہو گیا، کتا کاٹ کے کھانے والا ہو گیا، بلی کھانے والا ہو گیا. ہاں اب کیا کیا کھانے والا ہو گیا؟ واللہ عالم کھانے والا ہو گیا. اللہ بچائے. بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا ایسے معاملے میں جب اللہ اور رسول میں فرق نہیں ہے، تفریق نہیں کر سکتے، تو حضور نائب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور اللہ کے خلیفہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خلیفۃ اللہ کون ہوئے؟ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. تو کون فرما رہے ہیں؟ ابن تیمیہ. کیا فرما رہے ہیں؟ اس حوالے سے علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ امور دین، دین کے امر میں، دین کے احکام میں رسول کو اللہ کو کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں. یعنی جو حضور نے کہا وہ بھی صحیح، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی صحیح، یعنی قرآن میں جو آیا وہ بھی صحیح، احادیث میں جو آیا وہ بھی صحیح. بات سمجھ میں؟ حضور کا حرام کرنا حقیقت میں اللہ کا حرام کرنا. ہائے ہائے کیا رتبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر یہ بات کہنا شرک ہے، اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، اگر یہ کہنا شرک ہے تو مجھے مت بولو مشرک، سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ کو بول ڈالو مشرک بول کو.
ان کے اوپر لگاؤ فتوا پہلے کی تو انہوں لکھے سو کتاب میں کا حصہ میں بول رہا ہوں. اور ابن تیمیہ میں بتا دیا کون ہے، ہونا تو سرچ بھی کر لو آپ. علامہ ابن تیمیہ سچ، علامہ ابن تیمیہ سلفیوں کے لیڈر. بات سمجھ میں نہیں؟ جو سلفی ہم کو حضور کی تعظیم کو شرک بتاتے ہیں، حضور کی تعظیم کو جنہوں نے شرک بتا رہے ہیں، ارے میاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بغیر تعظیم کے اللہ کی عبادت ہوتی ہی نہیں. حضور کے تعظیم کے بغیر اللہ تعالی کی عبادت ہوتی ہی نہیں. آپ کلام پڑھ رہے ہیں، کس کی زبان اقدس سے نکلا ہے کلام؟ اللہ کا کلام. اللہ نے کس زبان کو چنا؟ کس سینے مقدسہ کو چنا؟ اللہ کا کلام کس مقدس سینے کو چنا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے کو چنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زبان کو سنا، زبان کو چنا. اللہ تعالی اپنے حبیب، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس کو چنا. اب جو زبان رسول اللہ سے نکلا اور حضور نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے قرآن ہے، صحابہ نے اس کو تسلیم کر لیا، آج تک وہی قرآن. بات سمجھ میں آئی؟ جو اللہ کا کلام کی عزت کرنا بھی رسول اللہ کی عزت کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں سمجھ گیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. ان کے تدمی کو لے لگا کو کھڑا دلے ہم کھٹگرے میں. مجھے مشرک بولنے سے آگے تو اپنے ہی عالم کو بول لے، تو ہی اپنے ہی علامہ کو بول لے، بعد میں منجے بول. صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آگا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا. ہاں تو یاد رکھو ذکر الہی، اللہ کا ذکر کی قبولیت تعظیم رسول اللہ سے مشروط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ آیت ہے نا، آپ جانتے ہیں نا یہ آیت، میں نے پہلے پڑھی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت کریمہ اس سے آگے ہے. ہاں سورہ فتح کی آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک میں نے آپ کو اتارا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا ڈرانے والا بنا کر. اس کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. کیا فرماتا ہے؟ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو. ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرو، یہ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو. کئی کو میں 3 وقت بولے ہاں تاکہ تم لوگ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرنا کم سے کم، کم سے کم. بات سمجھ میں آئی؟ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. اب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کو نیچے لائے مولا، اس سے آگے کیا حکم دیے؟ بے حد تعظیم کرو اپنے رسول کی، اپنے رسول سے بے حد تعظیم کرو. یہ پہلے لا لیے مولا. اس کے بعد کیا لائے؟ صبح و شام تسبیح بیان کرو. تو مطلب کیا نکلا؟ اللہ تعالی کا ذکر جو ہے اگر اس کی قبول ہونا ہے تو پہلے رسول کو مانو، رسول کو رسول مانو، رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، نبی مانو. ان کا جو درجہ ہے وہ درجے کو مانو، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو تعظیم کرنا ہے، ان کی بے حد تعظیم کرو. تو مطلب یہ نکلا جو رسول اللہ کو مانے گا اس کے بعد جو اللہ کہے گا تو وہ ذکر ہے. رسول کو مانے بغیر، رسول کی عزت کرے بغیر، رسول کی تعظیم کے بغیر اگر کوئی اللہ اللہ لاکھوں بار بھی کہے وہ ذکر الہی نہیں. بات سمجھ میں؟ اس لیے وہ حکم پہلے، جو بھی ایمان لایا پہلے کسے مانا؟ محمد الرسول اللہ کو مان کے آیا رسول کے پاس تو اب لا الہ الا اللہ پڑھانا. بات سمجھ میں آئی؟ رسول کے در پہ آیا نا، رسول کو پہلے مانا نا. جتنے صحابہ پہلے کسے مانے؟ رسول اللہ کو رسول جانا، یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانا. جس نے محمد ابن عبداللہ جانا وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا. جس نے محمد الرسول اللہ جانا وہ آباد ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ابن عبداللہ ہی ہے، مگر آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا رفعت کیا ہے؟ رسول اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو جس نے محمد الرسول اللہ کو مان لیا، محمد کو رسول مان لیا، محمد کو اللہ کا نبی مان لیا، محمد کو اللہ کا رسول مان لیا، محمد کو اللہ تعالی کے بعد کا مقام دے دیا اور محمد الرسول اللہ کو وسیلہ جان لیا اللہ سے ربط کرنے کا، تعظیم کی پہلے رسول اللہ کی. اب اس کے بعد اس کی زبان اتنی پاک ہوئی کہ اللہ کا کلمہ بولنے کے قابل ہوئی. اب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی کہاں داخل ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. تو معلوم ہوا تسبیح یعنی ذکر الہی کی قبولیت. ذکر الہی اگر قبول ہونا ہے تو ذکر الہی کی قبولیت بھی کس میں ہے؟ تعظیم رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں؟ تعظیم رسول اللہ میں ہے. کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالی عبادت، اللہ کی عبادت ہم کرتے نا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کو پہلے ہمیں چھوٹا کر دیتے، مقید بولتے اسے، قید کر دیتے. پہلے فرسٹ پرابلم ہمارا کیا؟ ہماری عقل قید کر دیتی. یعنی نماز
روزہ، زکات، حج، ختم. اتچ میٹر اوور. نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا. کیا بھائی کہتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. روزے رکھنا، روزے رکھنا. کیا بھائی کہتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرنا. عبادت کو سمجھے نہیں. عبادت کسے بولتے؟ عبادت کو لے جاؤ کیا کرے؟ قید کر دلے. وہ ہے ایک دم واسٹ سبجیکٹ عبادت. The meaning of ibadat, the meaning of worship is a very big vast. اسے لے لے جا کو کنسائز بولتے کی معلوم نہیں منجے چھوٹا کر دلے. لے لے جا کو 4 ارکان میں بٹھا دلے. یہ ارکان اسلام کا عبادت مگر اسلام کے ارکان اتت لے جا کو قید کر کو ٹوٹل ختم. اب کیا سمجھ گئے؟ جو آدمی صرف نماز پڑھتا ہے بس وہ اللہ کی عبادت کر دیا. کلین بولڈ میٹر اوور. جو آدمی رمضان میں روزے رکھ لیتا ہے بس وہ اللہ کی عبادت کر دیا. جو آدمی پیسہ والا ہے زکات دے دیتا ہے اور خوش کالر جھٹک لیتا کیا میں دے دیا. جس کو سفر کرنے کی طاقت ہے وہ جا کے سفر کر کے حج کو جا کے آ گیا فنشڈ. اور کیا سمجھتے؟ اللہ کی ضرورت. اللہ کو ضرورت. جیسا ہم نا کھانا ضرورت ہے نہیں ہے، پانی ضرورت ہے نہیں ہے، کپڑے ضرورت ہے نہیں، ویسا ضرورت سمجھ جاتے کسے؟ عبادت کو. یعنی ہمیں عبادت کرنا اللہ کی ضرورت، ان کی نہیں. یہ سیکنڈ پرابلم. یہ فرسٹ پرابلم عبادت کو قید کر دینا. سیکنڈ پرابلم کیا؟ اللہ کی ضرورت. یہ عقیدہ ہندوؤں کا، مسلمان کا نہیں. ہندو کا یہ عقیدہ نارل پھوڑ دینا، چکرا اس کے گول پھر ڈالنا، یہ اس کی ضرورت. اس کہتے وہ شرطہ لگاتے میرا کام یہ ہو گیا تو میں 50 نارل پھوڑوں گا، میں تیرے پاس لڑک کو آؤں گا، میں تیرا کیا کی چڑھاؤں گا، بھیٹ چڑھاؤں گا، میں تجھے 1 لاکھ روپے دے دلوں گا. عبادت ان کے پاس. یہ ہندوؤں کا اسے ضرورت سمجھتے وہ لوگ. یعنی اللہ کو ضرورت. وہ جسے اللہ مانتے، جسے الہ مانتے، اس کی ضرورت. یہاں ہمارے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. نہ تمہاری نماز کی ضرورت، نہ تمہارے روزے کی ضرورت، نہ تمہارے زکات کی ضرورت، نہ تمہارے حج کی ضرورت. اسے کس کی بھی ضرورت نہیں. جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں پہلے. اور اس کے بعد عبادت کیا؟ حکم الہی، اللہ کے احکام کو ماننا. اب یہاں صرف اللہ نہیں، اللہ اور رسول کے احکام کو ماننا. یہ کیا ہے؟ عبادت. اللہ تعالی کے احکام کو ماننا عبادت. اب اللہ تعالی کا حکم کیا کیا؟ نماز پڑھنا اللہ کا حکم، رسول کا حکم. روزہ رکھنا رمضان میں اللہ کا حکم، رسول کا حکم. زکات دینا مالدار ہیں تو اللہ کا حکم، رسول کا حکم. حج کرنا، عمرہ کرنا اللہ کا حکم، رسول کا حکم. ماں باپ کی تعظیم کرنا اللہ کا حکم، رسول کا حکم. بیوی بچوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا اللہ کا حکم، رسول کا حکم. جو بھی تمہاری ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگنا، یعنی دعا. اللہ کا حکم، رسول کا حکم. بات سمجھ میں آئی؟
پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کا حکم، رسول کا حکم، حلال اور حرام کی تمیز کر کر کھانا پینا چلنا، کس کا حکم؟ اللہ کا حکم، رسول کا حکم۔ شراب حرام ہے، نہیں، ہاتھ تک نہیں چینا، بلکہ دیکھنا تک نہیں، یعنی مطلب ہاتھ تک نہیں چینا، پینا نہیں، کس کا حکم؟ اللہ کا حکم، رسول کا حکم۔ نکاح کرنا، کس کا حکم؟ اللہ کا حکم، رسول کا حکم۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی تمہارے زندگی پوری کی پوری اللہ کے حکم اور رسول کے حکم پر چلنا، یہ دین۔ اور جو بھی اللہ کے حکم کی تابعداری ہوگی وہ عبادت ہوگی، وہ عبادت ہوگی۔ اللہ کو کی نیڈ نہیں وہ، بلکہ اللہ کی تعظیم وہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی نیڈ نہیں وہ۔ ماں باپ کو گلی میں چھوڑ گلے نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں، نماز قبول نہیں۔ روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں، روزے قبول نہیں۔ بیوی بچوں کو سڑنے چھوڑ دیے، سڑنے یعنی تکلیف میں ڈال دیے، ان کی کیا بھی دیکھ بھال کرتے ہی نہیں۔ جو واجبات ہیں تمہارے اوپر وہاں ان کو نہیں، نماز کو نماز پڑھ رہی، دوڑ رہی، کیا؟ شوہر کے اوپر جو واجبات ہیں بیوی کے وہ نہیں ادا کر رہا ہے، ختم۔ بیوی پہ جو شوہر کی تعظیم و تکریم کرنا ہے وہ نہیں کر رہی ہے، ختم۔ تمہیں لاکھ نماز پڑھ لو، تمہیں لاکھ سجدے کر لو، نہیں، ختم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر اللہ تعالی کو عبادت کی ضرورت رہتی تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اللہ کے بندے میں کون؟ ابلیس۔ معلوم آپ کو کون؟ ہاں، بیٹھے ہی برابر بولتے ہیں، شیطان، ابلیس۔ عبادت 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 کرتا رہا کہ نہیں کرتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، کیا حکم دیا؟ تعظیم رسول کا حکم دیا، انبیاء کی تعظیم کا حکم دیا۔ انبیاء کی تعظیم کا جب اسے حکم دیا، اپنے عقل سے سوچا میں اس کی عبادت کروں تو میری یہ تمام اللہ کی عبادتیں جو میں نے سجدہ اللہ کے لیے کیا تھا، کیا فرق ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ کیا سوچ لیا؟ شرک ہو جائے گا۔ ایک حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ اسے لعنتی بنا کے دھتکار دیا، تمام عبادتوں کو اسی کے صورت میں پھینک دیا۔ تو معلوم ہوا تعظیم انبیاء ہی سے حقیقت میں اللہ تعالی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ رسول کی تعظیم اگر تمہارے دل میں نہیں ہے، آپ کے کروڑوں سجدے بیکار، لاکھوں سجدے بیکار، تمہارے حج بیکار، تمہارے عمرہ بیکار، تمہارا سب کچھ بیکار۔ بھائی یہ حقیقت ہے، میں جو بتا رہا ہوں یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، میری اپنی بات ہے تو اٹھا کے پھینک دو، میں تو کب بھی بولتا ہوں، یہ سب حقیقی بزرگان دین کی باتیں ہیں، یہی حق ہے۔ اگر عقل ہے تو میری یہ بات پر سوچو، کیا اللہ کو بھی کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ اور کیا اللہ سجدے تمہارے قبول کر کو تم نہ کھانا دیں گا؟ ویسا اگر ہوتا تو پھر لے کو ہے نا موڈی، اسے کہاں رکھا ہے؟ کتنے کیسے کیسے کافر ہیں، کیسے کیسے مشرک ہیں، پلتے ہیں نہیں پلتے ہیں، وہ بھی اچھا پل رہے ہیں۔
ہاں اسے کچھ بھی ضرورت نہیں، اسے کا بھی ضرورت نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی عزت رہے، میرے بندوں کی عزت ہی میری عزت۔ اللہ نے یہ سمجھ رہا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے کہ حضور کی اطاعت ہی میری اطاعت، یعنی حضور کی تعظیم ہی میری تعظیم۔ اپنے بندوں کی اطاعت کے بغیر لاکھ کر لے، کیونکہ وہ اطاعت بھی حقیقت میں حکم خدا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے من رضی عن والدہ فقط رضی اللہ عنہ، سرکار نے کیا کہا؟ اپنے والدین کو جس نے راضی کر لیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اگر اس کے بجائے حضور یہ کہتے جس نے اپنے والدین کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، سب سے پہلے ہم ہوتے قتل کرنے والے، کیونکہ اللہ کی رضا، بات سمجھ میں آئی؟ مگر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو اپنے بندوں کی رضا میں رکھ دیا، تو معلوم ہوا اللہ کے بندوں کی تعظیم کرنا حقیقت میں وہ عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ ہم سمجھ جاتے ان کی تعظیم کرتے، ان کی تعظیم کرتے، ارے بھائی وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے نا۔ تمہارے بیٹے سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تم سے محبت کیا نا، ہے نا بات؟ تمہاری اولاد سے اگر کوئی تمہاری اولاد پر رحم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، تو کس پر محبت و شفقت کی؟ اس نے اس کے والدین پہ شفقت تو نہیں، خالی ایک اس عالم میں آنے کا وسیلہ تمہیں، پیدا کرنے والے بھی نہیں، اس عالم میں ظاہر ہونے کا ایک وسیلہ۔ اس میں یہ بات ہے کہ ہم ہمارے اولاد کی کوئی عزت کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کر رہا ہے، ہمارے اولاد سے کوئی محبت کرتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم سے محبت کر رہا ہے، ہماری اولاد کی ذلت کر رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں ذلت کر دیا۔ تو اللہ کی مخلوق، ہم اللہ کی مخلوق کی عزت کرنا ہی حقیقت میں اللہ کی عزت ہے، اور اللہ کی عزت کو عبادت کہتے ہیں اور مخلوق کی عزت کو تعظیم کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کو میں کیا بولوں کی مجھے معلوم نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وقت بھی ختم ہو لے کر آ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ شیطان بھی ایسا ہی شیطان ہوا، شیطان جو برباد ہوا یہ ڈائریکٹ اللہ بولا برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں مل سکتا۔ اللہ نے جس کو درمیان میں وسیلہ بنایا اس وسیلے کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، حقیقت میں اللہ کی عزت کرنا، تعظیم کرنا۔ اب سب حکومتیں کیا کرتے ہیں؟ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بھیجتے ہیں، ہے نا؟ ریپریزنٹیٹیو کی عزت اس حاکم کی عزت ہے نا، ریپریزنٹیٹیو کی بے عزتی حاکم کی بے عزتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح رسول اللہ کی تعظیم اللہ تعالی کی تعظیم۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی اس کو بھی یہ بھی ریسپیکٹ ہی کے دائرے میں لے کر آؤں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی عظمت ہی ہے رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے وقت ہو گیا، 10 o'clock ہونے کے لیے 1 منٹ ہے، ہاں 1 منٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما، تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ جو دعا کرتے ہیں یہ دعا کس نے سکھایا؟ یہ کس نے سکھایا؟ یہ دعا کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو یہ ہم رسول کی بات مان لیے ہیں تو ہم رسول کی تعظیم کر رہے ہیں، اور رسول کی تعظیم کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اللہ سے ہی مانگیں گے۔ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا۔ ہم ضرور انشاءاللہ اللہ ہی سے مانگنے والے، اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما، تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے علم دین سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری سمجھ اچھی فرما۔ اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، ہمیں فہم دین عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی عظمت اور ان کی شان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہم تقبل هذه الدعاء بجاہ شیخ المحترم رحمۃ اللہ علیہ وبجاہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبجاہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔